السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ترمذی شریف کی ایک حدیث عربی میں عبارت بھی پڑھوں گا، ترجمہ بھی کروں گا اور تشریح بھی انشاءاللہ مختصر میں، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مسجد حرا بریاتو جہاں پہ میں عید الفطر کی نماز پڑھاتا ہوں تو کتنے بجے جماعت کھڑی ہوگی، تو انشاءاللہ وہ کل بتا دوں گا۔ جمعہ کے دن مسجد کے ذمہ داران بیٹھیں گے اور رائے مشورہ کے ساتھ وقت مقرر ہوگا تو پھر میں آپ لوگوں کو خبر دے دوں گا، اطلاع دے دوں گا۔ تو آئیے میں آپ حضرات کے سامنے پہلے عربی میں عبارت پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیا عثمان وافردهم زید بن ثابت واقرأهم ابی بن کعب واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل امة امین وامین هذه الامة ابو عبیدۃ بن الجراح رواہ الترمذی۔ اب ترجمہ سن لیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری امت میں عمر اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت، اور حیا کے لحاظ سے میری امت میں سب سے افضل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور میری امت میں فرائض کا زیادہ علم رکھنے والے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میری امت میں زیادہ قرآن خواہ اور ماہر تجوید یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنے والے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حلال و حرام کا زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تشریح۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفت حیا کے ساتھ ایک طرح کی خصوصیت اور امتیاز حاصل تھا۔ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک اہم اور بڑا شعبہ ہے۔ حیا، شرم و حیا کو بولتے ہیں۔ اصدقہم کا لفظ استعمال اس لیے فرمایا کہ بسا اوقات شرم طبعی اور بشری بھی ہوتی ہے، اگرچہ وہ شریعت کی نظر میں محمود نہ ہو، لیکن وہ حیا اور شرم مطلوب و محمود ہے جو شریعت کے موافق اور حق کے مطابق ہے۔ یعنی یہاں پہ جو حیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا، شرم تھی، وہ وہ شریعت کے مطابق تھی۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا وَأَفْرَدُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثابت کہ علم کے فرائض اور میراث کا علم، یعنی فرائض کا علم اور میراث کا علم رکھنے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بہت زیادہ علم رکھتے تھے، اور اس فن میں ان کو خصوصی مہارت حاصل تھی، فقہاء صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کتابت وحی کا کام بھی کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کے دور میں جب جمع قرآن کا کام ہوا، قرآن کو جمع کرنے کا، تو یہ بھی اس کام میں شریک تھے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا وَأَقْرَأُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ کہ حضرت ابی بن کعب بہت قرآن پڑھنے والے اور تجوید میں ماہر تھے، اور کتابت وحی کی ذمہ داری بھی ان کے سپرد تھی، اور ان 6 صحابہ میں سے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کو سید القراء کہا جاتا تھا، جبکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سید الانصار کے نام سے خطاب فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سید المسلمین فرمایا کرتے تھے۔ جب سورہ لم یکن الذین کفروا نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ سورت تمہارے سامنے پڑھوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ صورت تمہارے سامنے پڑھوں اور تم کو سناؤں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر فرمایا ہے۔ تو یہ رونے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ ان کی وفات 19 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ کے بارے میں فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے ہے اور ان 70 انصاری صحابہ میں سے ہے جنہوں نے مکہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا تھا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کے ساتھ حضرت جعفر بن ابی طالب کا بھائی چارہ قائم فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف معلم اور قاضی بنا کر بھیجا تھا، کن کو؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ 18 ہجری میں ملک شام میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد طاعون کی بیماری میں، ہاں تو میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تذکرہ کر رہا تھا کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد طاعون پھیل گیا۔ طاعون ایک بیماری ہوتی ہے اور اسی میں انتقال فرما گئے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 88 سال تھی، اور یہ بھی مختلف اقوال ہے کہ ان کے عمر کے بارے میں، اور اس طاعون کے زمانہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا الہی تیری رحمت ہے تیرے بندوں پر، پس اے میرے اللہ معاذ اور اس کے اہل و عیال کو اس رحمت سے محروم نہ رکھنا۔ غالباً طاعون کو رحمت فرمانا شاید اس وجہ سے تھا کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص طاعون میں ہلاک ہو وہ شہید ہے۔ چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو یہ فرمانے لگے اے اللہ جتنا تو غضب کرنا ہے، جتنا غصہ کرنا ہے چاہے کر لے، قسم ہے تیری عزت کی، تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، یا کچھ اس طرح کا فرمایا واللہ عالم۔ اور اچھا رخصت کے وقت جب اہل و عیال دوست و احباب رونے لگے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو فرمایا کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس لیے روتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے چلے جانے سے علم کا سلسلہ ہم سے منقطع ہو جائے گا، آپ کے جانے کے بعد علم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا علم و ایمان قدیم ہے، پرانا ہے، قیامت تک باقی رہیں گے، حق بات بولو جس سے بھی ہو اور باطل کو رد کر دو جو بھی کہے، یعنی حق بات ہمیشہ بولو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور باطل کو، بیکار باتوں کو رد کر دو، انکار کر دو، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اب آگے تذکرہ آ رہا ہے حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین کا خطاب ملا تھا، اس امت کا امین۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے، اور میرے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، انتہائی زاہد، قناعت پسند اور فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرنے والے صحابہ ہیں۔ ان کے کمال زہد پر وہ واقعہ دلالت کرتا ہے جن کو ریاض میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ شام کی فتح کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لائے تو ان سے تمام بڑے بڑے امراء ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا کون؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ آپ کے پاس آتے ہی ہوں گے۔ پھر جب حضرت ابو عبیدہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اتر کر ان کو گلے لگا کر ملے۔ اللہ اکبر! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اتر گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گلے ملے۔ اس کے بعد ان کے گھر گئے، ان کے گھر میں ایک چھوٹی تلوار، ڈھال اور کجاوے کے علاوہ کچھ نہ دیکھا۔ ایک روایت میں حضرت عمر نے ان سے فرمائش کی کہ مجھے اپنے گھر لے چلے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے کر آئے تو حضرت عمر ان کے گھر میں کچھ نہ دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہاں کے امیر ہیں اور آپ کے گھر میں تلواریں اور کجاوے کے علاوہ کچھ نہیں، کیا آپ کے پاس کھانا ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گھر
کے اندر گئے اور وہاں سے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے آئے، ان کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا دنیا نے ہم سب کو فریب دیا لیکن تجھے نہیں، یعنی اتنی دنیاوی فراخی کے باوجود تمہارا وہی حال ہے۔ حضرت ابو عبیدہ قریشی ہے، 8 واسطوں کے بعد فہر بن مالک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتے ہیں، تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، غزوہ احد میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے کافر باپ کو قتل کیا، اور غزوہ احد میں جبکہ خود کی 2 کڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں جو ہے گھس گئی تھی، انہوں نے ان کڑیوں کو اپنے دانتوں سے کھینچا، جس کی وجہ سے ان کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے، لیکن دانتوں کے ٹوٹنے کے باوجود ان کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے بھی 18 ہجری میں طاعون میں جو بیماری پھیلی ہوئی تھی اس میں وفات پائی۔ حضرت معاذ بن جبل نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے دن فرماتے تھے کہ ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں یہ کام یعنی خلافت کے سپرد کرتا، ان کے مشورے سے کسی کو تفویض کرتا، خلافت ان کے سپرد کرتا یا ان کے مشورے سے۔ تو یہ صحابہ کے جو ہے کارنامے، ان کے خصوصیات، ان کا مقام و مرتبہ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں میرے بھائیوں، یہ حدیث ہے، ان چیزوں کو اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے گھر میں اپنی ماں و بہنوں کو سنائیں، خود بھی سنیں، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ صحابہ کی قربانیاں سن کر اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔